بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے 223 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کا پہلو ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، البتہ ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی ہو، مصلحت ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، گرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو
اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے وہ توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، ان آیات میں شریعت کا ابتدائی خاکہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے، اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس واضح کر دیا کہ اس کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ قل العفو، اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں بچا کر نہ رکھوں، بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس صورت مبارکہ میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ نہ کھاؤ نہ پیو، چلا کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اسلام تو متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر کو آباد کرنے اور شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور دنیا و آخرت کے معاملات میں ایک نسبت و تناسب قائم رکھنا چاہیے۔ بہرحال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اس حکم سے مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال کو ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہترین طرز عمل ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی، اور انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا تھا، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی مقتضا ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کوئی خواہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو لیکن اگر دولت ایمانی سے محروم ہو تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دو۔ اگر ان سے رشتہ ناتا جوڑو گے تو وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدیہات فطرت اللہ تعالیٰ کے اوامر میں شامل ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مجامعت کا طریقہ انسان کو فطرتی طور پر معلوم ہے، یہ ایک امر طبیعی ہے۔ ہر حیوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہے کہ اسے اپنی مادہ کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اگر انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے اور عورت کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے۔ تقوی رکھنے والوں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ناپاک چیز سے دور رہتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کھیت میں بیج بوتے ہو پھر فصل کاٹتے ہو، اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے، تو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
آگے سے یا دانی طرف سے یا بائیں طرف سے، ادھر سے بھی تم چاہو، مگر یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی اسی خاص جگہ میں ہو جہاں سے پیداوار کی امید ہو سکتی ہے۔ اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ آج تو الٹی گنگا بہی جا رہی ہے، اولاد کم سے کم پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ ایک زمانے میں اولاد عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ آیت کریمہ کے آخر میں واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ارشاد فرمایا۔ اس سے نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقویٰ کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ اس کی بعض مثالیں ابھی آئیں گی۔